أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا باقی ماندہ خزانہ خدا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو. غیبت کبریٰ کے اس وسیع اور لمبے دور میں ہماری ذمہ داریاں، واجبات ادا کرنا، حرام چیزوں سے پرہیز، اپنی اور اپنی اولادوں کی تربیت، امر بالمعروف، اور ان واجبات اور عبادات کے بعد لازمی طور پر امام کے ظہور کی دعا ہے. مشرقی دنیا میں امام کے حوالے سے وفا بہت کم ہے. بڑے بڑے مرکزی شہروں اور مرکزی مساجد اور مراکز میں امام کی دعا اذان کے بعد سپیکر پر یا نہیں ہے، جس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ مصیبتیں وباؤں کی صورت میں. اگر امام کو یاد کیا جاتا، جیسے کہ پوری دروس میں امام سے مربوط رہتے تو یہ کیفیت نہ تھی. آج بھی مشرقی دنیا بالخصوص امام کے تذکرے کی کمی عذاب اور وباؤں اور تکلیفوں اور مشکلات کا سبب بن گئی. اے کاش ہم امام کے ساتھ وفا اور امام کے ذکر کے ساتھ حیا کرتے، ہم مصائب و آلام اور مشکلات کا شکار نہ ہوتے. یہ غیبت میں امام کی طرف توجہ کرنا یہ ان حالات سے بہت، ایمان کی کیفیتوں سے بہت بلند ہے جو ائمہ کے دور میں لوگ اماموں کو دیکھ کر کرتے تھے. ابو خالد کابلی میرے مولا زین العابدین کا معتمد صحابی ہے کہ جس کی روایات صحیح ہیں، شکا نہیں، صحیح روایات. امام نے ابو خالد کابلی سے غیبت کے دور میں امام پر ایمان لانے والوں کے لیے متعلق کہا: یا ابا خالد ان اہل الزمان لغیبت القائلین بامامتی والمنتظرین لظہور افضل من اہل کل الزمان. جو اس کے ظہور کا قائل اور اس کے ظہور کا منتظر اور اس کی امامت کا قائل ہوگا، وہ ہر زمانے کے ہر افضل شیعہ سے افضل ہے. یہ جملہ بڑا مطلق ہے، یعنی غیبت میں امام کا انتظار ہر زمانے کے ہر افضل شیعہ سے افضل بنا دیتا ہے. پھر مولا زین العابدین نے علت بیان کی: لأن اللہ تبارک و تعالی عطاهم من العقول والافہام ما صارت الغیبۃ عندهم بمنزلۃ المشاہدہ. میرے مولا نے فرمایا اس لیے کیونکہ غیبت کے دور میں لوگ امام کو نہ دیکھتے ہوئے بھی ایمان کی کیفیت ہوگی کہ ان کے لیے غیبت کو منزلہ مشاہدہ ہو، گویا امام کو سامنے دیکھ رہے ہیں. غیبت کے حوالے سے اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہمارے لیے مطالب آسان ہو جائیں گے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا، ظاہری طور پر دیکھ کر بھی امامت کا اصل جوہر اور ولایت کا جو مرکز تھے مولا حضرت سے غافل تھے. وہ لوگ یہی تھا نبی کا داماد، چچا زاد، فاتح خیبر، احد و حنین اور باب مدینۃ العلم. حالانکہ یہ ناکافی تھی. حضرت کی یہ وہ معرفت ہے جو لوگوں میں ناکافی تھی. اصل جوہر ولایت تھا جس پر حضرت کے منصب اور حقیقی منصب پر ایمان لانا تھا کہ مصطفیٰ کے بعد نفس نبی کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے. نبی کے بعد وہ پہچان والے لوگ اگرچہ تھے، وہ کون؟ جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب عمار وغیرہ وغیرہ. یہ ایمان کی بلندیوں پر تھے. یاد رکھو 10ویں اور 8ویں درجے
ایمان کی بلندی میں، تمام اعمال و عظمت میں سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے علی ابن ابی طالب کا عشق اور ولایت۔ لیکن ظاہر مولا کو دیکھ تو رہے تھے۔ معصومین نے فرمایا، جیسے نبی نے فرمایا میرے بھائی، جناب سلمان نے فرمایا نہیں، تم میرے انصار ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے مہدی کے حقیقی عشق رکھتے ہوں گے، تم میرے انصار ہو، تم ہمارے محمد مصطفیٰ کے بھائی وہ ہیں جو غیبت کے دور میں امام زمانہ کے سچے عاشق، کہ ظاہری طور پر حواس خمسہ کے ذریعے سے امام کو نہ دیکھ کر بھی یقین کی وہ کیفیت یا اس سے بلند کیفیت جو اماموں کو ظاہری طور پر حواس سے درک کر کے لیے۔ تو اسی وجہ سے غیبت کے دور کے مومنین اگر ایمان کی بلندیوں پر جائیں تو وہ ہر زمانے کے ہر افضل شیعہ سے افضل ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو ماننے والے ہیں، امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائم، طوبی خوش بختی ہے، بلندی ہے، خوش بحالی ہے، جنت ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، نجات ہے ان کے لیے جو غیبت کے دور میں ہماری رسی کو چپٹے ہوئے ہوں گے اور امام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، خلق من فاضل طینتنا، شیعہ ہماری فاضل بچی ہوئی مٹی سے کھل کیے گئے۔ اور اسی طرح امام نے فرمایا میرے مولا موسیٰ، یہ ہم میں سے ہم ان میں سے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعہ امام بن گئے، نہیں، امامت کا اثرات اور ولایت کا اثر سب سے زیادہ ان پر ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو غیبت میں دور کے لوگ ہیں، گویا انہوں نے اپنے مشام میں بڑی تیزی سے ولایت کی خوشبو اور امامت کے عشق کو درک کیا۔ جب درک کر لیا تو پھر ان شیعوں کو لیے کیا ہے؟ افضل الاعمال شیعتنا انتظار الفرج۔ معصوم نے فرمایا ہمارے شیعوں کی افضل ترین عبادت امام زمانہ کا انتظار ہے۔ اگر مسلم ہو تو پھر بھی تمہارے لیے عروج اور بلندی سب سے بڑی بات امام کا انتظار ہے، جیسے نبی نے فرمایا اہل سنت اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا افضل ترین عمل میرے بیٹے مہدی کی انتظار۔ اگر تشیع اور امام کے پیروکار ہو تو پھر بھی افضل الاعمال شیعتنا انتظار الفرج، اور اگر خواص میں سے ہو انتظار الفرج من افضل العمل، تو یہ بھی مولا معصومین نے میرے مولا سجاد نے فرما دیا۔ اور جو امام کی انتظار میں ہے، گویا بدر و احد میں نبی پاک کے رکاب میں کھڑے ہو کر کفار سے جنگ کر رہا ہے۔ غیبت کے دور میں امام کا انتظار کا اتنی بڑی جزا، گفٹ اور فائدہ ہے۔ اور اس دور میں بہت عجیب قسم کے امتحان ہوئے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من القوم حذفوا محکمات الکتاب ونسوا اللہ رب الارباب ومواطن الحساب ویوم النعیم المعاد والنبی وساقی کوثر۔ لیکن میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں سے جو محکمات کتاب کا انکار کر دیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، حساب کتاب کو بھول جائیں گے، نعمتوں کو بھول جائیں گے، عظمتوں کو، تمام چیزیں۔ جب یہ تمام چیزوں کو بھول جائیں گے، گویا دین کے ظاہری طور پر چہرے پر یا دین کو ایک زنگ والی کیفیت میں پیش کریں گے۔ سیظہر اللہ مہدینا علی الخلق، اس وقت اللہ مہدی کو مخلوق پر ظاہر کرے گا، بالسیف المسلول لاظہار الحق، وہ تلوار کے ساتھ حق کو ظاہر کرے گا۔ حق کو ظاہر فقط حجاز میں نہیں، فقط مکہ میں نہیں، فقط مدینہ میں نہیں، فقط مشرق وسطیٰ میں نہیں، فقط ایشیا میں نہیں، فقط چائنا، امریکہ، جاپان میں نہیں، بلکہ 7 براعظموں پر پوری دنیا پر امام کا تسلط ہوگا۔ اور امام کے چہرہ جلال اور جمال میں دنیا کی بڑی طاقتیں
شکست کھا کے اپنی حکومتوں کو ایمان کے حوالے کر دیں گے۔ جس طرح کے مومنین ہمیں عرب اور عجم میں ملیں گے، اسی طرح کا ایمان ہمیں امریکہ، برازیل، ارجنٹائنا، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، مشرق بعید کے ملکوں میں جہاں پر ابتر حالات یہ ہیں کہ کمیونسٹ دہریے لوگ ہیں اور غذا بھی بڑی خراب ہے، کتے بلیاں کھاتے ہیں، وہاں پر ہدایت کے آثار بھی بڑے مشکل ہیں تبلیغ کی جائے، لوگ اچھے ہو بھی سکتے ہیں۔ جہاں اب اس دور میں ہم ہدایت کے حوالے سے مایوسی اور پریشانی کی کیفیت میں ہیں، امام زمانہ کے مقدس وجود کی وجہ سے انتہائی غلبے والی کیفیت ہوئی اور اتنا جدید۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس وہ مطالعہ کی کمی کی وجہ سے، جی بس وہ اس وقت نا خچر اور گھوڑوں کا دور، نہیں میرا بھائی، بہت عروج کا دور آئے گا اور اتنا ترقی کا دور آئے گا امام کی وجود کی وجہ سے، یہ تمام باطل برائیاں ہٹ جائیں گی اور جدید ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہوگا کہ مثال کے طور پہ امام کا ایک گورنر اگر جاپان میں کھڑا ہے تو آج تو ہم موبائل یا انٹرنیٹ موبائل یا جدید آلات کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس وقت اگر امام کو کوئی مخصوص آرڈر ہے تو اپنے ہاتھ میں دیکھے گا، فضا میں اور ہاتھ میں وہ آرڈر لکھا جائے گا، یعنی اس جدید ٹیکنالوجی سے بھی کام بہت آگے چلا جائے گا۔ اور امام کی فوجیں جب سرزمین مغرب یورپ اور امریکہ کے لیے 1500 بحری بیڑوں کے ساتھ، اس وقت ورلڈ میں امام کی 2 کروڑ فوج میں نے پڑھی ہے، جائیں گے تو امام کے فوجی دریا کے پانی سمندروں پر ایسے چلیں گے جیسے لانچیں اور جہاز چلتی ہیں، اتنا جدید ہوگا۔ اپنے جیسے کہ پڑھا کہ روم کی فتح کے لیے امام کے فوجی اپنے قدموں پر ایک لفظ لکھیں گے، اس کے بعد سمندر کے اوپر چلتے جائیں گے، پانی کے اوپر ایسے جیسے زمین پہ چلتے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ گھوڑے بھی جہازوں کی طرح پانی کے اوپر چلیں گے، اور وہ تمام علوم کا بیان ہوگا جو اب تک نہیں ہوا تھا۔ 92% علوم جو ہیں وہ امام کے دور میں، چونکہ اللہ نے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کو 27 حرف عطا کیے، جن میں سے اب تک وقت ظہور 2 حروف کا علم صرف بیان ہوا ہے، باقی ائمہ کے پاس بھی علوم ہے۔ بیان کی بات کریں، امام زمانہ کے دور میں پورے 27 حروف کا علم، یعنی پورا علم بیان ہوگا، جس کی وجہ سے ایک طرف علوم بڑھ جائیں گے، دوسری طرف لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، کہ دنیا میں 250 خلیے ہیں دماغ میں، جو آدمی ذہین ترین آدمی ہے اس کا 2.5 خلیہ کام کر رہا ہے، 247 خلیے تمام انسانوں کے بند ہیں، کسی کا آدھا ہے کسی کا ہے۔ امام کے وقت میں ایک طرف عقل کامل ہو جائے گی، ایک طرف علم عروج اتنا بڑھ جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کوالیفائڈ اور MA LLB لوگوں سے زیادہ علم حاصل کریں گی۔ اور آج ہم نے اس سپیڈ والے علم کی جو آنا ہے ایک جھلک ہم نے انٹرنیٹ موبائل کے ذریعے سے دیکھ لی ہے کہ ایک ہی لمحے میں کتنا بڑا علمی کام ہم کر جاتے ہیں۔ جب یہ عام انگریزوں کی یہ پریکٹیکلی محنت کا اثر ہے تو حجت خدا امام زمانہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ مالک ذوالجلال امام زمانہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس وجود مقدس جو کائنات میں سب سے طاقتور وجود ہے اس کے ساتھ متمسک ہو کر مالک ہماری مشکلات کو حل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔